بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کا۔ وہ حیرت سے ان چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہاں بیٹھے سارے افراد اس کا ٹکر ٹکر دیکھنا خوب انجوائے کر رہے تھے، جو اب کچھ سمجھ نہ آنے پر رونا شروع کر چکا تھا۔ جہاں اس کے رونے کی آواز حویلی میں گونجی، وہیں ساتھ ہی سب کے کہے حویلی کے زینت بنے۔ سر پر وائٹ اور گرین کیپ پہن کر وہ بیڈ پر سوئے حمزہ کے قریب آئی اور باجا زور سے اس کے کان کے قریب بجا دیا۔ اتنی تیز آواز پر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ نیند یکدم غائب ہوئی، لیکن سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ بس گہرا سانس لے کر رہ گیا، جو سر پر کیپ پہنے اور لبوں پر باجا دبائے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ، یہ کیا حرکت ہے؟ ہیپی 14 اگست حمزہ۔ عائشہ، آج 14 اگست نہیں ہے، آنے تو والی ہے نا؟ امریکہ میں رہنے کے باوجود بھی تم پاکستان کے حساب سے جشن آزادی مناتی ہو؟ بالکل، موم نے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ 14 اگست ہی ہماری آزادی کا دن ہے، اور میں اسے ہی مناتی ہوں، میں ایسے ہی مناتی ہوں۔ یہ سامان کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ ارتضیٰ نے بھیجا ہے، وہ ہر سال مجھے لا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے، پر میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ مجھے سامان مل جاتا ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے سر سے کیپ اتارا۔ لیکن مجھے کیوں جگایا؟ مجھے تو بس آپ کے کان میں باجا بجانا تھا، جو میں نے بجا دیا۔ اب آپ دوبارہ سو جائیں، میں باہر جا رہی ہوں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب اسے بیڈ پر گرا کر حمزہ اس کے اوپر جھکا۔ میری نیند کا بیڑا غرق کر کے تم خود مزے سے جا رہی ہو؟ ہاں تو ساری رات آپ بھی میری نیند خراب کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی شکایت کی؟ نہیں نہیں، تم کہاں کوئی شکایت کرتی ہو؟ شکایتیں تو صرف میں کرتا ہوں، جنہیں تم دور کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتی ہو، اس لیے اس وقت بھی میں خود ہی اپنی شکایتیں دور کروں گا۔ اس کی بات پر وہ نظریں جھکائے کھلکھلا کر ہنسی، جسے دیکھتے ہوئے حمزہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ کیا بات ہے، بہت پریشان لگ رہی ہو؟ ڈسپوزیبل کپ میز پر رکھ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ کچھ تو ہوا ہے جنت عالم شاہ، ورنہ اس جگہ پر آنے کے لیے تم اتنی ایکسائٹیڈ تھی، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے یہاں مجبوری میں بیٹھی ہوئی ہو۔ کل کا دن جلدی سے گزرے اور تم اپنے گھر بھاگ جاؤ۔ کپ لبوں سے لگا کر اس نے واپس میز پر رکھا۔ تم نے ٹھیک کہا مسکان، اس وقت دماغ اتنا الجھا پڑا ہے کہ مزید کچھ اور سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ کیا ہوا ہے جنت، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو؟ میں تم سے کچھ پوچھوں؟ سچ سچ جواب دو گی مسکان؟ اپنا خالی کپ مروڑتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ بالکل پوچھو، میری زندگی میں اب تک کیا ہوا ہے، تم ہر چیز سے واقف ہو، بس تم نے یہی بات جاننا چاہ رہی ہو کیا میں غلط ہوں؟ میں خود کو بس تم سے یہی بات جاننا چاہ رہی ہوں، کیا میں غلط ہوں؟ خود کو یہ یقین دلا رہی ہوں کہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں، لیکن میرا دل بہت بے سکون ہے۔ تم میری ایک بات کا جواب دو۔ تم نے مجھے بتایا کہ سالار نے تمہارے ساتھ نکاح زبردستی کیا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے کردار کو نشانہ بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے جنت کو تم رسوا اس کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا تھا وہ ایک بند کمرے میں کیا تھا۔ جہاں تک میں نے تم سے سنا ہے، اتنا بھی جانا ہے کہ اس نے ہمیشہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس دن بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، اس کا مقصد صرف عالم انکل کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس نے تمہیں بے داغ کیا ہے تاکہ تمہارا اور اس کا نکاح ہو جائے، لیکن نکاح سے پہلے ہی اس نے یہ بات بھی قبول کر لی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ لوگ تمہارے کردار کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ سالار ہی تھا جس نے ان سب کا منہ بند کروا دیا تھا۔ اول تو اس نے تمہارے کردار پر کوئی داغ نہیں لگایا تھا، اور اگر لگایا بھی تھا تو اسے صاف بھی کیا تھا۔ نرم لہجے میں وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جنت نظریں جھکائے اس کا کہا ہر لفظ غور سے سن رہی تھی۔ جنت، اپنے ہمسفر میں انسان کو جس چیز کی چاہ ہوتی ہے نا، وہ سب چیزیں سالار میں موجود ہیں۔ جب تمہیں ہر چیز پرفیکٹ مل رہی ہے تو پھر کیوں تم اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی ہو؟ سالار نے میرے ساتھ غلط کیا ہے پہلے، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں نے اسے معاف کیا، لیکن اب کیا کروں؟ اس نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم ہوش میں ہوتی تو کیا اسے روک لیتی؟ وہ مرد ذات ہے جنت، اپنی پسندیدہ عورت کو اپنے قریب دیکھ کر بہک گیا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا تم سے اپنا حق لے کر اس نے کچھ غلط کیا ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ تم بس خود کو دلیلیں پیش کر رہی ہو تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں کیا کروں، تم مجھے بتاؤ۔ میں جانتی ہوں تمہیں سالار سے محبت ہونے لگی ہے۔
پہلے درمیان میں محبت تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ تم یا تو سالار کے ساتھ ہی زندگی گزار لو، اور اگر ایسا نہیں چاہتی ہو تو اس سے طلاق لے لو۔ ویسے بھی جو کچھ تم نے اسے کہا ہے، میرا نہیں خیال تمہارے طلاق مانگنے پر وہ تمہیں اب دینے سے انکار کرے گا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے مسکان نے گہری سانس لی اور اپنا کوٹ درست کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جنت نے اپنا بھیگا چہرہ اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی خود بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ شازیہ جی بیگم صاحبہ، مہرینہ بیگم کی آواز پر کچن صاف کرتی شازیہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرال نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، میں نے پوچھا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ کھانا ٹرے میں رکھ کر اسے دے آؤ۔ نہیں کھائے گی تو میں خود کھلاؤں گی اسے۔ ان کی بات پر اپنا سر ہلاتی وہ کھانا فریج سے نکال کر گرم کرنے لگی۔ جب اپنے بجتے فون کو دیکھ کر مہرینہ بیگم مسکراتے ہوئے کال پک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کی کل ہی سعودیہ سے واپسی ہوئی تھی اور بزنس میٹنگ کے باعث اربان صبح 6 بجے کی فلائٹ سے پھر دبئی جا چکا تھا۔ السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس سارا دن ایسا ہی مصروف رہا۔ پھر صبح صبح میرال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ان کی بات کاٹ کر اس نے پریشانی سے پوچھا، میرال کو کیا ہوا ہے؟ میرال سے بات نہیں کی تم نے؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے میرال سے ہی بات کی تھی، اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ بس چکر آ رہے تھے، اب وہ ٹھیک ہے۔ اس کی پریشانی پر وہ مسکرائی تھی۔ اگر میرال نے اسے یہ بات نہیں بتائی تو کسی وجہ سے ہی نہیں بتائی ہوگی۔ میرال نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ اب یہ تو تم میرال سے ہی پوچھو۔ ایک دو باتیں مزید کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ ذہن ڈسٹرب ہو چکا تھا اور اب جب تک میرال کی خیریت دریافت نہیں ہو جانی تھی تب تک اس نے ایسے ہی رہنا تھا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اپنے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر کمرے میں داخل ہوتی آئرہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے سالار؟ سب باہر ہیں اور تم کمرے میں بند ہو، میرب سے بھی نہیں ملے؟ کچھ نہیں ہوا ہے دادی سائیں، پھر جب سے آئے ہو کمرے میں کیوں بند ہو؟ جنت کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تمہاری؟ اس کا چہرہ اوپر کر کے آئرہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک کہتے تھے دادی سائیں، دادا سائیں، بابا سائیں، جنت مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ خیال تمہیں اب آ رہا ہے؟ چلیں دیر سے ہی صحیح پر آ تو گیا نا۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ میری بیٹی کوئی کھلونا نہیں ہے سالار شاہ، جسے جب دل کیا تم نے اپنا لیا اور جب دل کیا چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں وہ جیتی جاگتی انسان ہے اور اسی لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ ان کا بھی تو اپنی زندگی پر اختیار ہے نا دادی سائیں، میں انہیں مزید خود سے باندھ کر اس قید میں نہیں رکھ سکتا۔ تمہارے لیے تو جنت ہی تمہاری زندگی ہے، جی لوگے اس کے بغیر؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے ہولے سے پوچھا۔ انہیں خوش دیکھ کر ہی جی لوں گا۔ جانتے ہو سالار، جنت اور تمہارے درمیان سب کچھ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ آئرہ کی بات سنتے ہی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ امید تھی آئرہ واقعی میں کوئی ایسی بات کہیں گی جس سے ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آئرہ کا جواب اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ طلاق سے کل میں تمہیں آوازیں دیتا رہا جسے اگنور کر کے تم اپنے کمرے میں گھس گئے اور پھر میرے پاس آنے کی توفیق بھی نہیں کی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر احسان کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ کل سے اب اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا لیکن مجھے تم پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ڈیڈ بات تو پوری سن لے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا لیکن پھر میری بیوی میرے پاس آئی اور اس نے میرا غصہ ٹھنڈا کیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو ہی گیا تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آئے ڈیڈ؟ جب میری بیوی میرے پاس آ کر غصہ ٹھنڈا کرے گی اور میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بیوی کو اتنے پاس دیکھ کر رومانٹک موڈ ہی آن ہوگا نا۔ میرا بھی ہو گیا تھا، اسی لیے آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ اس کی بے شرمی پر احسان نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اندازہ ہے تم نے کیا کیا تھا ارتضیٰ؟ قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے، تمہارا کیا گیا کام کسی اور کے سر پر لگ گیا۔ سنگلیٹر نے کچھ کہا نہیں ورنہ اب تک تم پر کیس ہو چکا ہوتا۔ یہ واقعی اس کی خوش نصیبی تھی جو سنگلیٹر کے ایکسیڈنٹ کے باعث اس کی حالت کا ذمہ دار کار ڈرائیور کو ٹھہرایا جا رہا تھا اور اس وقت اس ڈرائیور پر کیس چل رہا تھا۔ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں ڈیڈ، مجھے خود کو بچانا آتا ہے۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوا ہوتا تب بھی میں خود کو بچا لیتا۔ اس کے اطمینان بھرے انداز پر احسان سلگ کر رہ گیا۔ وہ اس کے لیے کتنا پریشان تھا لیکن یہاں تو سامنے بیٹھے شخص کو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ارتضیٰ آج کے بعد ایسا کچھ نہ ہو،
میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اگر کوئی میری بیوی کے بارے میں کچھ کہے گا تو میں اس کا یہی حال کروں گا، لیکن آپ فکر مت کریں، مجھے خود کو سنبھالنا اور بچانا اچھے سے آتا ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے وہاں رکھی احسان کی کافی میں سے سپ لیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد احسان بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس کی ماں نے اسے کیا کھا کر پیدا کیا تھا، وہ بس بڑبڑا کر رہ گیا۔ اپنے منہ بنا کر کھانے کی ٹرے دیکھی، اس نے منہ بنا کر کھانے کی ٹرے دیکھی اور ایک نوالا کھا کر واپس وہاں کھڑی ملازمہ کو پکڑا دی۔ ماما کہیں تو کہنا میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ اس کی بات پر شازیہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جب چند لمحوں بعد اربان کی کال آنے لگی، اسے حیرت ہوئی، تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس سے بات کی تھی، پھر وہ دوبارہ کیوں کال کر رہا تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب خیریت ہے اربان؟ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں گئی تھی میرال؟ اور اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، جیسے آپ نے مجھے نہیں بتایا اور مجھ سے ملے بنا دبئی چلے گئے؟ اور سوچنے والی بات ہے اربان، ہم اسی جگہ سے آئے تھے، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو تب ہی کر لیتے، دوبارہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں کہو نہ جانا، تم مجھے مس کر رہی ہو، میرے بغیر تمہارا وقت نہیں گزر رہا۔ ہاں حقیقت تو یہی ہے، میں آپ کو مس کر رہی ہوں اور آپ کے بنا یہ چند گھنٹے میں نے بہت مشکل سے گزارے ہیں، پتہ نہیں پورا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اگر اربان اس کے سامنے ہوتا تو یہ بات وہ کبھی اتنے آرام سے نہ کہتی۔ یہ رومانٹک یہ میٹنگ اگلے ہفتے ہونی تھی، لیکن ایمرجنسی میں اسی ہفتے رکھ لی گئی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ میٹنگ اسی ہفتے کرنی ہے تو میں یہ کام بھی ساتھ ہی کر کے جاتا۔ اور تم مجھے بات سے مت گھماؤ، بتاؤ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئی تھی؟ بس تھوڑی سی سفر کی تھکان تھی اور تھوڑی ویکنس، اسی لیے ماما زبردستی پکڑ کر ہاسپٹل لے گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنے لب چبانے لگی۔ کس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ ڈاکٹر سارا کے پاس، ماما نے بتایا تھا کہ وہ ان کی اچھی دوست ہیں، اسی لیے ہم وہیں پر گئے تھے۔ میں واپس آ جاؤں؟ اربان میں بالکل ٹھیک ہوں، جو کام کرنے گئے ہیں اسے پورا کر کے آئیں، کیونکہ ایک بار پھر آ گئے نا تو میں دوبارہ جانے نہیں دوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ بے تحاشا ہنسا اور چند ایک مزید بات کر کے کال کاٹ دی۔ اگلا نمبر جو اس نے ملایا تھا وہ تھا ڈاکٹر سارا کا۔ وہ مہرینہ بیگم کی بہت اچھی دوست تھی اور اسی وجہ سے اربان کی بھی ان سے کافی بات چیت تھی۔ آج مجھے کیسے یاد کر لیا تم نے؟ کال پک کرتے ہی سارا کی شکوہ بھری آواز پر اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو یاد نہیں کرتا، بس مصروفیت کی وجہ سے کسی سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں جانتی ہوں اربان، تم اور شازل بھائی آج کل سارا بزنس پاکستان شفٹ کرنے میں لگے ہوئے ہو، یقیناً اسی وجہ سے ہی بہت مصروف رہتے ہوگے۔ خیر تم بتاؤ، خیریت سے فون کیا؟ میرال اور موم آئی تھی آپ کے پاس؟ مجھے بس جاننا تھا کہ میرال کو کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بیوی کی بہت فکر ہو رہی ہے، انہوں نے شرارت سے پوچھا تھا۔ جی وہ تو ہمیشہ ہی رہتی ہے، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ بالکل سب ٹھیک ہے، بلکہ گڈ نیوز ہے، تم ڈیڈ بننے والے ہو، میرال پریگننٹ ہے۔ سارا کی بات سن کر وہ جیسے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ یہ خیال اسے کیوں نہیں آیا تھا؟ ذہن ابھی تک اسی طرف جا ہی نہیں پایا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بالکل اربان، میں تم سے جھوٹ کیوں کہوں گی؟ تو پھر میرال اور موم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ بات تو تمہیں وہی بتا سکتی ہیں، لیکن تمہاری وائف بہت ویک ہے، اسے خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ باقی تمہیں بہت مبارک ہو، فکر مت کریں، میں میرال کا بہت خیال رکھوں گا۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ سارا آنٹی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھنا، فی الحال مجھے جانا ہے، پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ فون بند ہونے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک حیرت سے وہیں بیٹھا رہا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، کس طرح ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا، کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کال کر کے اس نے اپنے ساتھ آئے ایمپلائی کو اپنے کمرے میں بلایا، جو کچھ ہی دیر میں وہاں پر حاضر تھا۔ آپ نے بلایا سر؟ خرم، جو بھی کام ہے وہ کل تک مکمل ہو جانا چاہیے، میری پرسوں کی پاکستان کی فلائٹ بک کراؤ، میں سارا کام ختم کر کے بس جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اربان بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ اسے نماز پڑھنی تھی، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا تھا، یہ اس کی عادت تھی، چاہے خوشی ہوتی یا غم وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ غم ہوتے تو اپنے اللہ سے رجوع کرتا، اسے مانگتا، اور خوشی ملتی تو شکر کے سجدوں میں گر جاتا۔ عائزل یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسے دیکھتے ہی نور گھبراتے ہوئے جلدی سے اس کے قریب آئی، جو پین میں تیل ڈالے چولہا جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسفی کے لیے کھانا بنا رہی ہوں پھپھو،
تمہیں کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی؟ ویسے بھی اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا نا تم کچن میں کھڑی کام کر رہی ہو تو مجھے ڈانٹ پڑنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن مجھے بنانا ہے۔ اس فن نے کہا ہے تم سے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر پوچھنے لگی۔ امید تو نہیں تھی، لیکن اگر اسے واقعی اس فن یار نے کچن میں بھیجا تھا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ نہیں، آپ اس دن پھوپھا سائیں کے لیے کھانا بنا رہی تھی نا، تو بس اسی لیے میں نے سوچا میں بھی اسفی کے لیے کچھ بناؤں گی۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کتنی ماہر شیف ہو۔ ان کو جواب دے کر وہ پھر سے چولہا جلانے لگی، لیکن ڈیجیٹل چولہے اس سے جل ہی نہیں رہے تھے۔ ویسے بھی وہ یہ کام پہلی بار کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں، جو فرمائش ہونی تھی وہ کھانا سامنے آ جاتا تھا، اور اگر بھوک لگتی تو فریج میں اسے اپنی پسندیدہ بہت سی چیزیں مل جاتی تھی۔ اگر تمہیں کھانا بنانا ہی ہے تو پھر وہ بناؤ جو اس فن کو پسند ہے۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے نور کو بس یہی ایک ترکیب سوجی تھی۔ کیا پسند ہے اسے؟ بتاتی ہوں۔ فریج سے دودھ نکالتے ہوئے اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ پتہ نہیں اس فن یہ کھانا کیسے کھاتا، لیکن جو بھی تھا ایک یہی چیز تھی جو آئزل آرام سے بنا سکتی تھی۔ اس کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی ان تینوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا، جس پر اپنی سلیوز فولڈ کرتا اس فنیار رک گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں مسلسل خود کو دیکھتا پا کر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ کچھ نہیں، بس تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اسیرم نے اپنا کھانا شروع کیا۔ آج ہماری پیاری بہو نے تمہارے لیے پہلی بار کچھ بنایا ہے اس فن۔ اسیرم کی بات سن کر اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے آئزل کی طرف دیکھا، جس نے چہکتے ہوئے باؤل اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھپھو نے بتایا یہ تمہاری فیوریٹ ڈش ہے، اسی لیے میں نے یہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ دودھ کے ساتھ کارن فلیکس دیکھ کر اس نے بےچارگی سے اپنی ماں کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ یہ چیز تو کبھی اس نے اپنے بچپن میں نہیں کھائی تھی، جا کے بڑے ہو کر کھانا بہت محنت سے بنائی ہے بچی نے۔ کھاؤ اس فنیار اور بتاؤ کیسا بنا ہے۔ اسے بت کی طرح بیٹھے دیکھ کر اسیرم نے کہا۔ وہ اپنا کھانا ختم کر چکا تھا، لیکن اس فنیار ایسے ہی بت بنا بیٹھا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس ڈش کو بنانے میں اس کی نازک سی بیوی کتنی ہلکان ہوئی ہوگی۔ اسفی تمہیں اچھی نہیں لگی کیا؟ نہیں آئزل، یہ تو میری فیوریٹ ڈش ہے، مجھے اچھی کیوں نہیں لگے گی؟ ہم دونوں مل کر اسے کھاتے ہیں۔ اسے کرسی سے اٹھا کر اس فنیار نے اپنی گود میں بٹھایا۔ ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر مزے لے رہے تھے تو تھوڑا حق تو اس کا بھی بنتا تھا۔ اس فنیار ہم تو بس کھانا کھا رہے ہیں بابا، معصومیت سے کہتے ہوئے وہ آئزل کو کھانا کھلانے لگا، جو اس کی گود سے اٹھنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ لیکن یہ اسفندیار خان کی گرفت ہے جسے اس کی مرضی کے بنا آزادی نہیں مل سکتی تھی۔ اسفندیار کو دیکھتے ہوئے اسیرم بس اپنا سر افسوس سے ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسفندیار کچھ شرم کر لو۔ اسیرم کو وہاں سے جاتے دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے کو تھوڑی شرم دلانی چاہی، البتہ لبوں پر تو اس کے خود بھی مسکراہٹ بکھری پڑی تھی۔ شرم کیسی ماما، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا کھانا انجوائے کر رہا ہوں، بابا بھی آپ کے ساتھ کر لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں، تم دونوں ہی انجوائے کرو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلی گئیں، اور اس کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ میرال، کیا کر رہی ہو؟ مہرینہ بیگم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ نہیں، بس مووی دیکھ رہی تھی۔ اچھا، کون سی دیکھ رہی تھی؟ مجھے تو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ شازل کو بہت شوق تھا تو جوانی کے دنوں میں مجھے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کر دکھاتے تھے۔ ان کی بات سن کر وہ بساختہ کھلکھلائی۔ آج تو اس کی خوشی چہرے سے ہی صاف دکھ رہی تھی۔ کیوں نہ دکھتی، وہ ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر مہرینہ بیگم نے ماشاءاللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ دیا۔ صبح سے 2 بار وہ اس کی نظر اتار چکی تھی، پھر بھی ڈر تھا کہیں اس کی ہنسی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اچھا، میں تم سے پوچھنے آئی تھی، کیا تمہاری اربان سے بات ہوئی ہے؟ جی بالکل، میری تھوڑی دیر پہلے ہی ان سے بات ہوئی ہے۔ تو میرا بیٹا، اسے بتایا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی خبر ہے، اس کا تو سب سے پہلا حق بنتا ہے نا۔ اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں بس انہیں سرپرائز دینا چاہ رہی تھی جب وہ یہاں آئیں میں انہیں تب یہ بات بتاؤں۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی ہوں، وہ خوشی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں جو انہیں یہ خبر سن کر ہوگی۔ اچھا چلو، جیسا تمہیں اچھا لگے۔ ماما، آپ کو پتہ ہے المیر لالا نے نکاح کر لیا؟ ہاں، حریب کا فون آیا تھا، اس نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتائی ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم چل کر تمہاری بھابھی سے مل لیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ میرال وہاں جانے کی بات کرے گی، نہ بھی کرے پھر بھی جانا تو چاہیے تھا، اسی لیے
اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے خود کہہ دیا، جو ان کی بات سنتے ہی خوشی سے ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں اربان سے پوچھ لوں پھر چلتے ہیں؟ ہاں بالکل، تم پوچھ لو پھر چلتے ہیں۔ وہاں جا کر سب کو اس خوشی کی خبر سے آگاہ بھی کر دیں گے۔ ویسے تو میں چاہ رہی تھی تم اربان کے ساتھ جاتی، لیکن وہ اگلے ہفتے آئے گا، اسی لیے ہم خود ہی چل لیتے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ باہر جانے لگیں، جب ایک خیال آنے پر چونک کر اس کی طرف مڑی۔ تم نے کھانا کھا لیا میرال؟ جی میں نے کھا لیا۔ نظر جھکائے اس نے اپنا سر ہلایا۔ جھوٹ تھوڑی تھا، ایک نوالا ہی تو صحیح، کھایا تو تھا نا۔ اس کا جھکا سر دیکھ کر انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، جو ان کی آواز سن کر تیز تیز قدم اٹھاتی جلدی سے وہاں آئی۔ جی میرال نے کھانا کھا لیا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتی میرال کو دیکھا، جو اپنا سر اس بات میں ہلاتی اسے ہاں کہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ششوا پنج میں مبتلا وہ کبھی میرال کو دیکھتی تو کبھی مہرینہ بیگم کو۔ جی وہ تھوڑا سا کھایا تھا، تم کھانا لے کر آؤ، میں اسے خود کھلاتی ہوں۔ اسے بھیج کر وہ خود واپس اس کے کمرے میں آ گئی، جس پر میرال بس گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ یقیناً اب جب تک انہوں نے اسے پورا کھانا نہیں کھلا دینا تھا تب تک اس کمرے سے بھی نہیں جانا تھا۔ منت اسے المیر کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ سامنے ٹرے میں فرائی فش، بریانی، رائتا اور سلاد رکھی ہوئی تھی۔ بھوک تو لگی تھی، لیکن اس وقت سارا دھیان بس شہروز کی طرف تھا۔ وہ باہر تھا اور پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ اس کے لیے سب کا پیار وہ دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی فکر تھی۔ وہ انجان لوگوں میں تھی، پہلی ملاقات تھی، اسی لیے شہروز کی فکر کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جب کمرے میں آتے المیر سے اس کی ٹکر ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے شہروز لا دے۔ اس نے کھانا نہیں کھایا نا، مجھے اسے کھانا کھلانا ہے۔ یا پھر یوں کہو تمہیں فکر ہو رہی ہے کہ میرے گھر والے اس کا ٹھیک سے خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اس کی بات پر میرا اپنا سر جھکا گئی۔ کیونکہ یہی حقیقت تھی۔ شہروز کی فکر تم چھوڑ دو میرب، اور ابھی تو وہ ویسے بھی بہت مزے میں ہے۔ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ اسے اپنے کمرے میں لایا اور پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ دیکھو، اسے باہر کی طرف دیکھنے کا اشارہ کر کے وہ پیچھے ہوا، جس پر میرب نیچے لان میں کھڑے ازمیر کی گود میں چڑھے شہروز کو دیکھنے لگی۔ اس کے سر پر گرین کیپ تھا اور آنکھوں میں چھوٹا سا چشمہ لگا ہوا تھا۔ وائٹ اور گرین شرٹ پہنے وہ کھلکھلاتا ہوا ازمیر کا دیا ہوا چھوٹا سا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سامان کہاں سے آیا تھا، لیکن جو بھی تھا ان کپڑوں میں اسے اپنا بیٹا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اب تمہاری پریشانی ختم ہو گئی تو کھانا کھا لو میرب۔ پیچھے سے آتی المیر کی آواز پر وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ تھکن زدہ وجود کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ ارادہ اس وقت صرف آرام کرنے کا تھا۔ امید تھی ان دنوں سالار کا رویہ بھی کچھ بہتر ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم اماں سائی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں بیٹھی آئرہ پر گئی، جو اپنی گود میں شہروز کو بٹھا کر اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا تب سے میرب اور بی جان کے علاوہ سب کی گود میں جا چکا تھا۔ وہ بہت فرینکلی بچہ تھا، تبھی تو تھوڑی دیر میں ہی انجان چہروں کے ساتھ بھی بہت آرام سے بیٹھا کھلکھلا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، یہ کس کا بچہ ہے اماں سائی؟ المیر کا۔ وہ واپس آ گئے؟ اس نے دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر پوچھا۔ المیر میرب کو پسند کرتا تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، اور اب وہ یہاں سے گیا تھا تو میرب کے ساتھ لے کر ہی آنا تھا۔ اس کا اندازہ بھی اسے تھا، اور سامنے بیٹھا شہروز اس کے اندازے کو یقین میں بدل رہا تھا۔ ہاں بس نگاہ ہوتے ہی وہ میرب کو یہاں اپنے ساتھ لے آیا۔ شہرام نام ہے نا اس کا؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ جھک کر مسکراتے ہوئے شہروز کو دیکھنے لگی۔ میرب کا نام تو اسے اچھے سے یاد تھا، کیونکہ یہ نام وہ المیر کے منہ سے کتنی بار سن چکی تھی۔ البتہ اس بچے کا نام کیا تھا یہ اسے یاد نہیں تھا۔ نہیں، شہروز نام ہے اس کا۔ اچھا، میں بھول گئی۔ اس کا گال چھوتے ہوئے وہ شہروز سے اپنا تعارف کرانے لگی، جو اپنی آنکھوں کو پورا کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ شہروز، میں ہوں جنت شاہ، تمہاری دادی سائی۔ اس کی بات پر آئرہ نے اپنے لب بھینچ کر مسکراہٹ روکی۔ کبھی کبھی تو یہ رشتے اسے خود بھی بہت عجیب لگتے تھے۔ سالار شہروز کا چاچو تھا اور جنت شہروز کی دادی۔ اس حساب سے جنت اس کی دادی کے ساتھ ساتھ چاچی بھی بن گئی تھی، اور سالار چاچا کے ساتھ ساتھ دادا بھی۔ میرب سے مل لو جنت، بعد میں مل لوں گی، ابھی فریش ہو جاؤں۔ اچھا کھانا کھاؤ گی؟ نہیں اماں سائی، بہت تھکن ہو رہی ہے، میں بس آرام کروں گی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کر لو، پھر کھانا کھا لینا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ بیگ اٹھاتی سالار کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر واش روم کے بند دروازے پر گئی۔
اندر سے آتی پانی کی آواز پر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سالار کمرے میں ہی موجود ہے۔ بیگ صوفے پر پھینک کر وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی، لیکن وہ پوری الماری صرف سالار کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس پوری الماری کو صرف سالار کے کپڑوں سے بھرا دیکھ کر اسے اچھی خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ میرا سامان کہاں گیا؟ اس کے کپڑے پلٹتے ہوئے وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ دفعتاً واش روم کا دروازہ کھلا، جسے سنتے ہی وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ گرے جینز کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے، وہ گیلے بالوں کے ساتھ نکھرا جنت شاہ کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نگاہوں کا رخ بدلا۔ سالار، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ بلکہ یہاں میرا کوئی سامان ہی نہیں ہے، آپ کا سارا سامان ہے۔ آپ کا سارا سامان میں نے آپ کے کمرے میں شفٹ کروا چکا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہی آپ کا کمرہ ہے۔ جب تم مجھے اس کمرے میں زبردستی لے کر آئے تھے نا سالار، تب بھی وہ میرا ہی کمرہ تھا، تب بھول گئے تھے؟ اس کی بات پر جنت نے سلگتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تو پہلے ہی وجود پر تھکن سوار تھی، اوپر سے سامنے کھڑا شخص اسے غصہ دلا رہا تھا۔ میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھار رہا ہوں جنت۔ جانتا ہوں میرے کمرے میں میرے قریب رہنا آپ کو نہیں پسند، اسی لیے میں نے آپ کا سارا سامان آپ کے کمرے میں بھجوا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، رہو تم اپنے کمرے میں، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہی ہے، میں اب آرام سے اپنے کمرے میں رہوں گی، اور خبردار تم مجھے دوبارہ اپنے اس کمرے میں لے کر آئے۔ پیر پٹکتی وہ غصے سے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اس نے کہا اسے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن فرق تو پڑا تھا۔ وہ اس کمرے کو اپنا سمجھنے لگی تھی، اس کی ہر چیز پر اپنا حق جتانے لگی تھی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ اس بات کا احساس آج ہوا تھا جب سالار نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سالار نے اسے واپس اس کے کمرے میں نہیں بھیجا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، جو پتہ نہیں کیسے گرتی بھی یا نہیں۔ میرا شہروز کے آنے سے ماحول خوشگوار تھا، اور ماحول کی خوشگواری مزید بڑھ گئی جب وہاں پر میرال کی آمد ہوئی۔ اوپر سے اس کی طرف سے ملنے والی خوشخبری نے سب کی خوشی دوالا کر دی تھی۔ حویلی میں مٹھائیاں الگ تقسیم ہو رہی تھیں، اس کے علاوہ عالم نے اس خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائیاں بٹوائی تھیں۔ اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی شرم و حیا سے مسکراتی ہوئی وہ لڑکی خوش تھی، بے حد خوش، اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگانا مشکل نہیں تھا۔ انسان تکلیف میں ہو یا خوشی میں، اس کے چہرے کے تاثرات اس کے اندر کا حال واضح کر دیتے ہیں۔ سرخ رنگ کی فراک پہنے وہ سب کے درمیان بیٹھی کھلتا گلاب لگ رہی تھی، اوپر سے منت کے شرارتی اشارے اسے مزید شرمانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں ابھی آتی ہوں، اس کی شرارتی نگاہوں سے تنگ آ کر وہ شانزے سے کہتی اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھی تک رقصا تھی۔ پیچھے سے آتی کھنکار کی آواز پر وہ چونک کر مڑی، جہاں کھڑا ازمیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ بہت اچھی۔ خوش ہو؟ کیا خوش لگ رہی ہوں؟ بالکل، تبھی تو چاچی سائیں تمہاری نظر اتار رہی تھی، تو کبھی دادی سائیں تم پر پھونکے مار رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ میں بس تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا میرال، تمہاری خوشی میرے ساتھ نہیں ہے۔ فرض کرو کبھی میری تم سے شادی ہو بھی جاتی نا، تو تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہتی، کیونکہ میری خوشی تو منت میں ہے اور تمہاری خوشی ارمان میں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں ازمیر کہ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیے جائے نا، تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر ہمارا اللہ ہمیں ہماری سوچ سے کئی زیادہ بڑھ کر نوازتا ہے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں میرال، ذرا سوچو تو، میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہنسی آئے گی۔ کیا سوچوں؟ بوتل سلپ پر رکھتے ہوئے اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، اور ذرا سوچو اگر کبھی میں تم سے کہہ دیتا کہ ہاں مجھے بھی تم سے محبت ہے، تو آج حالات کیا ہوتے؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا تھا، لیکن یقیناً میرال کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ازمیر پلیز یہ باتیں مت دہرائیں، مذاق کر رہا تھا میرال۔ حقیقت ہے جیسے تمہیں مجھ سے محبت تھی، ویسے ہی مجھے بھی تم سے ہمیشہ محبت تھی، جو آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہنوں کی نظر سے دیکھا تھا، اور اس نظر سے چاہا تھا۔ تمہارا دل دکھا کر مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر صحیح وقت پر سختی کر لی جائے تو انسان آگے جا کر بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے اس وقت وہ شرارتوں سے بھرا ازمیر شاہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، اس وقت وہ واقعی میں ایک بڑا بھائی لگ رہا تھا جو اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔
اور بھائیوں کی طرح اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ رہا تھا۔ ازمیر کا یہ انداز اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلا کیوں لگتا، دل میں جو کبھی ازمیر کی محبت تھی وہ کب کی دفن ہو چکی تھی۔ اب اس دل میں صرف ارمان لاشاری بستا تھا اور سدا عمر اسی نے اس دل میں رہنا تھا۔ جنت کب تک سوتی رہو گی؟ میرال بھی آئی ہوئی ہے، تم میرب سے بھی نہیں ملی ہو، تمہارے بابا تمہارا 3 بار پوچھ چکے ہیں، چلو اب اٹھ بھی جاؤ۔ 2 گھنٹے سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس کی نیند کا خیال کر کے آئرہ نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اگر اتنی دیر تک وہ سوتی رہتی تو پھر آدھی رات اس نے جاگنے میں گزار دینی تھی۔ جنت اس کے قریب بیٹھ کر آئرہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پکارا۔ اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس نے اپنا سر آئرہ کی گود میں رکھ لیا۔ تم رو رہی ہو جنت؟ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر آئرہ نے بے چینی سے پوچھا، جو اس کے پوچھنے پر جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہاں پر کوئی بات ہوئی تھی اماں، سائیں سالار بہت بدل گیا ہے۔ کیا مطلب بدل گیا؟ ان دونوں کے درمیان خاموشی کی جنگ چل رہی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری بات اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ گاؤں میں ہماری لڑائی ہو گئی تھی اور تب سے ہی وہ اتنا بے رخی والا رویہ اختیار کیے بیٹھا ہے۔ در حقیقت وہاں ہوا کیا تھا، یہ بات تو وہ اسے تفصیل سے بتا نہیں سکتی تھی۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا جنت کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے؟ اب ایسا ہو رہا ہے تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں اب ایسا نہیں چاہتی۔ دل سے آخر کب تک لڑتی، کب تک اس اقرار کو دل میں دبائے رکھتی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے یہ بات ظاہر کرنی ہی تھی کہ اس کے دل میں بھی سالار کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے ہیں۔ رشتہ بدلنے لگا تھا، محبت بھرے رنگ بکھرنے لگے تھے، لیکن ایک سفر نے سب خراب کر دیا۔ اگر ایسا ہی ہے جنت تو اس بار تم خود پہل کر لو۔ سالار کو تم سے محبت تھی تو پوری حویلی کے سامنے اقرار کیا، اپنے باپ سے بات کی، تمہارے بابا سے رشتہ مانگا، لوگ تمہارے کردار پر باتیں بنانے لگے تو اس نے سب کو یہ احساس دلایا کہ تم سالار شاہ کی بیوی ہو۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سب اچھے سے جانتے ہیں اگر سالار کی بیوی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو بدلے میں سالار شاہ کا پاگل پن بھی دیکھیں گے۔ وہ ہر امتحان میں کامیاب ٹھہرا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اس انا کی دیوار کو ختم کرو اور اپنے رشتے کو بچا لو۔ اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر آئرہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹا کر پیچھے کیے اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے باہر آنے کا کہتی خود بھی اٹھ کر چلی گئیں۔ حقیقت ہے، جیسے تمہیں مجھ سے محبت تھی ویسے ہی مجھے بھی تم سے ہمیشہ محبت تھی، جو آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ کب سے ذہن میں بس یہی الفاظ گھومے جا رہے تھے۔ وہ گئی تو میرال کے پیچھے تھی، لیکن ازمیر شاہ کے کہے الفاظ اسے ساخت کر چکے تھے۔ اس سے زیادہ نہ اس سے کچھ سنا گیا، نہ سننے کی ہمت تھی۔ اگر یہی حقیقت تھی تو وہ اس سب سے انجان کیوں بنی رہی؟ اگر ازمیر کو محبت میرال سے تھی تو پھر اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ ذہن میں کتنے ہی سوال گھومتے ہوئے اس کے سر میں درد کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جن کے پاس تھا ان سے وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکلی، لیکن اپنی جگہ پر اسی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ کیا ہو رہا ہے منت؟ تم اوپر کیوں آ گئی؟ اس کے کانوں میں ازمیر کی آواز پڑی، جسے سنتی وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اسے جاتے دیکھ کر ازمیر نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ منت، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا بے رخی بھرا رویہ دیکھ کر ازمیر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے جھٹکے سے ازمیر کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کیا، جس پر ازمیر کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میری حرکت غلط ہے، لیکن آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھ سے محبت کے دعوے کرتے رہے، لیکن محبت ہمیشہ میرال سے کرتے رہے۔ اپنی حد میں رہو منت، بات کو پوری سنے بنا ایسی نتیجہ مت سوچا کرو۔ تمہاری یہ بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے جھوٹ کہہ لیں، مجھے دھوکہ دیتے ہیں رہے، اور میں بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی۔ کیا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تیز ہوئی۔ آپ کی اور میرال کی باتیں سن لی تھی میں نے۔ اس کی بات سن کر ازمیر کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ نہ جانے کیا باتیں سن کر وہ اسے دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ بنا بات مکمل سنے، بنا کچھ جانے تم نے مجھے دھوکے باز بھی قرار دے دیا۔ منت شاہ، مجھے کچھ سننا بھی نہیں ہے۔ ازمیر، آپ جائیں یہاں سے، ورنہ مجھے جانے دیں۔ اس کے چلانے پر ازمیر نے اپنے لہجے کو نرم کیا۔ اسے غلط فہمی ہوئی تھی
تو کیا ہوا، وہ دور کر سکتا تھا۔ منت دیکھو میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا میں دھوکہ دے سکتا ہوں تمہیں؟ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، آج سے نہیں بچپن سے۔ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیے وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ جب اس کی گرفت سے آزاد ہوتی وہ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جائیں یہاں سے ازمیر جائیں، اس کے چلانے پر وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ کیسی محبت تھی اس کی جس میں اعتبار ہی نہیں تھا۔ صرف چند لفظوں کو سن کر ہی وہ اپنی طرف سے سب کچھ سوچ چکی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ نہیں، بس کھانے ہی جا رہی تھی۔ آپ نے کھا لیا؟ فون کان سے لگائے وہ لان میں ٹہل رہی تھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح دھیمی مسکان تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ تمہارے بنا کھانے کی عادت جو نہیں ہے۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں اربان جیسے مجھ سے پہلے آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جب تمہارے ساتھ کی عادت نہیں تھی اور اب ایسی عادت لگی ہے کہ تمہارے بنا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اپنے شوہر کو اب وہ اچھے سے جاننے لگ گئی تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس نے اب تک کھانا نہیں کھایا ہوگا، یا شاید صبح سے ہی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اربان کھانا کھا لیں، پہلے جا کر تم کھا لو۔ میں کھا لوں گی نا۔ آپ کھا لیں۔ اس کی ضدی انداز پر میرال کی چھوٹی سی پیشانی پر کئی بل نمودار ہوئے۔ میرال، جب تم کھا لو تو مجھے بتا دینا، میں بھی کھا لوں گا، اور پروف بھی بھیج دینا کہ تم کھانا کھا چکی ہو۔ اس کے چڑھنے پر وہ دلکشی سے ہنسا، جو اس کے ہنسنے پر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں فون رکھ رہی ہوں اربان۔ اچھا، ایک بار آئی لو یو تو کہہ دو۔ اربان، کہہ دو نہ جانا، تم سے دور ہوں، اتنا بے چین ہوں تم سے ملنے کے لیے، ایک بار آئی لو یو بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس سے اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی اس کی بے چینی سے وہ بہت اچھے سے واقف تھی۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ سجا کر اس نے دھیرے سے کہا، آئی لو یو ٹو جانا، اب میں فون رکھ رہی ہوں، اللہ حافظ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور اندر کی طرف چلی گئی، جہاں پہلی نظر لاؤنج میں بیٹھے ازمیر پر گئی۔ وہ بہت کم پریشان ہوتا تھا، لیکن جب بھی ہوتا تھا اس کے انداز سے صاف واضح ہو جاتا تھا، اور میرال تو پھر اس کے ہر انداز سے اچھے سے واقف تھی۔ حقیقت تھی اسے منت سے زیادہ میرال اچھے سے جانتی تھی۔ کیا ہوا ہے ازمیر؟ اس کے قریب جا کر میرال نے پوچھا، جو اس کی آواز پر چونک کر اپنا سر اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ منت نے ہماری باتیں سن لی، اور پتہ نہیں اس نے ایسا کیا سنا جو اسے لگ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ منت ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ صدمہ تھا۔ منت سے دوستی کے باوجود بھی اس نے ہمیشہ دل کی بات دل میں ہی رکھی تھی، کبھی اس پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس کے دل میں کوئی بستا ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ منت کو اس بات کا علم ہوگا، اور یہ بات تو ہرگز نہیں سوچی تھی کہ یہ سب جاننے کے بعد منت اتنی بے اعتباری دکھائے گی۔ میں نہیں جانتا میرال وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، میں نہیں جانتا اس نے کیا سنا، لیکن اس نے جو بھی سنا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس دکھ ہے تو اس بات کا کہ اس نے میری کسی بات کو سننا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آپ جانتے تو ہیں ازمیر، وہ غصے میں کسی کی نہیں سنتی۔ میں اس سے بات کروں گی۔ نہیں، تم اس سے کچھ نہیں کہو گی، تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرال، میں خود سب کچھ مینیج کر لوں گا۔ منت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ جب اس کا غصہ اترے گا تو میں خود اس سے تفصیلی بات کروں گا، اسے تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ اپنا سر ہلاتی وہاں چلی گئی۔ منت کہاں ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی۔